السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ دوستو آج عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ یہ جو لاہور میں آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے نا، اس میں 60% حصہ پورے پنجاب کا لاہور پہ لگا ہے۔ اس لیے آپ کو باقی صوبوں کی نسبت باقی دارالخلافے جو ہیں صوبائی ان کی نسبت آپ کو یہاں پہ ترقی اس لیے نظر آتی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پورے پنجاب کا 60% جو ترقیاتی فنڈ تھا وہ صرف لاہور پہ لگا ہے۔ دوستو کتنے افسوس کی بات ہے کہ لاہور کا رہنے والا ہے عمران خان، اور پہلے بھی عمران خان لاہور کے بارے میں یہ ایسی باتیں کہہ چکے ہیں کہ لاہور میں ترقی جو ہے وہ باقی پنجاب کے ضلعوں کا حق مار کے کی کرائی گئی ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ عمران خان صاحب ملتان چلے جائیں، ملتان دور ہے نا، جنوبی پنجاب ہے، اور جس کا آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں یہاں آ کے تو ہم نیا صوبہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، 2 سال ہو گئے، نام بھی نہیں لیتے۔ یہ خسرو بختیار، شاہ محمود قریشی، ان سب نے کہا تھا، اور انہوں نے ایک فارورڈ بلاگ بنایا تھا نون لیگ کو توڑنے کے لیے کہ ہم جناب ادھر بہاولپور ملتان اس علاقے کا ایک نیا صوبہ بنائیں گے۔ وہ کدھر گئے نیا صوبہ؟ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ ملتان چلے جائیں، یا ملتان والوں سے آپ پوچھ لیں کہ کیا ملتان میں جب لاہور میں ترقی ہوئی ہے تو ملتان میں ترقی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ملتان کی میٹرو کو دیکھیں، بڑا میگا پروجیکٹ ہے میٹرو، ملتان میں چلا ہے کہ نہیں چلا؟ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ملتان کے اوور ہیڈ، نیچے انڈر گراؤنڈ برج ایسے بنے ہیں کہ ملتان کی حالت ہی بدل گئی ہے۔ صرف لاہور کی عمران خان صاحب نہیں بدلی۔ پھر آپ چلے جائیں پنڈی، اسلام آباد میں، تو کیا وہاں پہ جو میٹرو بنی ہے، وی آئی پی میٹرو، اور اوور ہیڈ اور نیچے اور انڈر گراؤنڈ برج بنے ہیں اور سگنل فری روڈز بنے ہیں، تو کیا ان کی ترقی کم ہے؟ تو صرف یہ کہنا کہ جی لاہور میں ترقی ہوئی ہے، چلے فیصل آباد چلے جائیں، فیصل آباد کی ترقی دیکھیں، ان کے روڈ دیکھیں، یقین کریں اسلام آباد والے روڈ قسم سے یاد آ جاتے ہیں۔ میں نے یہ کیس کرنے کے حوالے سے میں جاتا رہتا ہوں ادھر ادھر، وہاں پہ اتنے خوبصورت اور چوڑے اور روڈ بنے ہیں کہ پھول لگے ہیں، خوبصورت ہے کہ وہ لگتا ہے کہ آپ کسی وی آئی پی علاقے میں پھر رہے ہیں۔ تو فیصل آباد کی ترقی آپ دیکھ لیں، ملتان کی ترقی دیکھ لیں، پنڈی کی دیکھ لیں، اور موٹر وے کی صورت میں تو پورے پاکستان کی ترقی دیکھ لیں۔ کیا یہ یہاں سے ہم اب ملتان سے سکھر کراچی تک موٹر وے، یہ کوئی چھوٹے منصوبے ہیں؟ اور پنڈی سے آپ اسلام آباد پشاور چلے جائیں اپنے علاقے میں، وہاں سے چلے جائیں، آپ یہ ہری پور ہزارہ والی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ کراچی تک چلے جائیں، خیبر سے کراچی، سوات، پنڈی کے جو یہ مری جانے کے لیے جو نئے روڈ بنے ہیں، تو خدارہ ایسی الزام تراشی نہ کریں۔ لاہور کے بھی سارے روڈ سگنل فری بنے ہیں، یہ ان کے کام کا آپ ان کی تعریف کریں۔ آپ عثمان بزدار کو کہتے ہیں کہ یہ شیر شاہ سوری ہے، یہ وسیم اکرم پلس ہے، تو کہیں نظر بھی تو آیا نا یہ ہمیں شیر شاہ سوری۔ شہباز شریف نے تو شیر شاہ سوری کا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے، سڑکیں بنانے کا، پل بنانے کا۔ آپ صرف یہ بات عمران خان نے آج غلط بات کی ہے، آپ بھی اس چیز سے گواہی دیں گے غلط بات کی ہے۔ آپ جس علاقے میں بھی رہتے ہیں، ابھی یہ سڑکیں پھر یہ 2 سال میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہیں۔ میں یہاں سے لاہور سے میاں والی جاتا ہوں،
لاہور سے میں جی ٹی روڈ کی طرح اسلام آباد جاؤں، لاہور سے میں ملتان جاؤں، ملتان سے میں سکھر کراچی، ہر طرف مجھے بہترین جی ٹی روڈ اور موٹر وے ملتے ہیں۔ تو یہ ایک شخص کو اس طرح بلیم دینا کہ 60% جو صرف لاہور پہ لگایا ہے، یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور یہ مناسب بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم یہ بات کرے۔ لاہور بھی پاکستان کا حصہ ہے، آپ الیکشن کمپین میں بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور صرف نواز شریف کا گھر ہے، شہباز شریف کا، نواز شریف کا نہیں، یہاں بھی پاکستانی بستے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ ساری مثالیں دی ہیں کہ آپ بہاولپور، ملتان، فیصل آباد، راول پنڈی، یہ کوئی علاقہ دیکھ لیں، وہاں پہ آپ کو اسی طرح کی ترقی نظر آئے گی۔ اتنا بڑا ایئرپورٹ انہوں نے بنایا ہے راول پنڈی میں، جو نیا ایئرپورٹ بنا ہے، یہ کم میگا پروجیکٹ ہے، یہ کم ہے؟ کوئی اس طرح کا آپ ایک تو بنا کے دکھا دیں، عثمان بزدار بنا کے دکھا دیں، یا آپ کا پھر وہی ہم تانا مجبوراً دینا پڑتا ہے بی آر ٹی جو آپ کی پشاور کی بن رہی ہے، جو 100 ارب سے بھی زیادہ کراس کر گئی ہے۔ یہی انشاءاللہ دیکھیں گے جب آپ کی حکومت ختم ہوگی نا، تو یہی کیس آپ کے اوپر بنیں گے۔ یہ مالم جبہ والا کیس بھی نکلے گا، ہیلی کاپٹر والا کیس بھی نکلے گا، یہ بلین ٹری والا جو ہے نا، بلین ٹری والا، یہ کیس نکلے گا۔ ابھی جو میاں والی میں 5000 پودے خشک ہوئے اور اسی 15 دن میں جل کے بالکل ختم ہو گئے، ایک پودا بھی نہیں بچا، یہ سارے سکینڈل نکلیں گے آپ کے، لیکن یہ حکومت جانے کے بعد نکلیں گے۔ آج ایک بندہ بڑی اچھی بات کر رہا تھا کہ یار دیکھیں، ہر حکومت قرضے لیتی ہے، جو زرداری نے قرضے لیے وہ نواز شریف نے آ کے چکائے، جو نواز شریف نے قرضے لیے وہ عمران خان چکا رہا ہے۔ اب جو عمران خان لے رہا ہے قرضے، وہ اگلی حکومت چکائے گی۔ تو اس طرح کے جو ہے نا، آپ اگر کام نہیں کر سکتے تو کم از کم جھوٹے بہتان اور جھوٹے الزام بھی نہ لگائیں۔ شہباز شریف کو پوری دنیا مانتی ہے کہ اس سے بہترین جو ہے ایڈمنسٹریٹر وہ کام کے لحاظ سے نہیں ہے۔ ادھر ڈینگی کی وبا پھیلی تھی نا، ڈینگی کی وبا، آپ یقین کریں لاہور کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پہ ڈینگی والے آ کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے چھت پہ گملے پڑے ہیں، اس میں پانی تو نہیں ہے، کہیں پانی ٹائروں میں تو نہیں پڑا، کہیں پرانے اس میں تو نہیں پڑا۔ ہر گھر میں ڈینگی والے گئے ہیں کہ نہیں گئے، آپ لوگ بتائیں۔ تو یہ پھر مذاق اڑاتے ہیں کہ جی وہ بوٹ پہن کے پانی میں آ جاتا ہے، جی وہ کام کرتا ہے، وہ صرف آپ کی طرح ٹویٹ نہیں کرتا۔ یہ ٹویٹ والی حکومت ہے، یہ تقریروں والی حکومت ہے، اور یہ عوام دشمن حکومت ہے۔ اور آپ نے جو لاہوریوں سے نفرت کا اظہار کیا ہے، یا آپ نے کوئی حسد کیا ہے، یا کیوں آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ لاہور کے اوپر شہباز شریف نے 60% جو ہے نا وہ پیسہ لگایا ہے؟ باقی کوئی بھی آپ علاقے دیکھ لیں، کسی علاقے کا نام لے لیں، آپ بھی لگائیں، پھر جائیں میاں والی اور سرگودا ڈویژن میں لگائیں، آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ تو یہ جھوٹی بات ہے، جس کے لیے مجھے یہ مجبوراً جو ہے نا ویڈیو بنانی پڑی ہے۔ تو یہ اپنے شیر شاہ سوری کو کہیں نا، وسیم اکرم پلس کو، کہ کوئی اس جیسا ایک منصوبہ بنا دے۔ 2 سال تھوڑے نہیں ہوتے، یہاں 6 مہینے میں بڑے یہ پروجیکٹ بنے ہیں۔ اور یہ عثمان بزدار تو اورنج ٹرین جو سارا منصوبہ مکمل ہوا پڑا ہے، اس کو نہیں چلا سکا، پھر بھی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ آپ کام سے مقابلہ کریں، ہم آپ کو مان جائیں گے۔ تو یہ جو آپ نے آج کہا ہے کہ 60% شہباز شریف نے پورے پنجاب کا بجٹ اس کے اوپر لگایا، یہ جھوٹ ہے۔ جتنے بہترین سکول بنے ہیں، دانش سکول، وہ کوئی مظفر گڑھ میں بنا ہے، میاں والی میں بنا ہے، اور بہاولپور میں بنے ہیں، سارے دور دراز علاقوں میں بنے ہیں۔
تو اس طرح کے جو ہے نا الزام جو جھوٹ پہ مبنی ہو اس کے لیے ہمیں افسوس ہوتا ہے، پھر ہمیں تنقید کرنی پڑتی ہے، اور پھر ہمیں یاد کروانا پڑتا ہے کہ 29 مارچ مہنگائی سے یوم نجات کا دن آ رہا ہے۔ میرے پیارے قانونی ٹی وی چینلز کے دوستو، 29 مارچ کا دن یوم نجات مہنگائی کے لیے آپ کوششیں شروع کی ہوئی ہیں، آپ نے اور کوششیں کریں، سوشل میڈیا پہ اس بات کو پھیلائیں کہ ہم نے مہنگائی کے خلاف نکلنا ہے۔ چینی اور ساری چیزیں پھر مہنگی ہوئی ہیں، آپ نے دیکھ لی ہے، تو یہ صرف وعدے کر رہے ہیں کہ جی اگلا یہ 20 کا اس سے جو اگلا سال ہے نا وہ اچھا خوشحالی کا سال ہے۔ ان باتوں پہ نہ جائیں، ان کے باتوں میں ان کے کوئی وزن نہیں ہے۔ ابھی جب عمران خان شروع میں آیا تھا، ابھی آج کہہ رہا جی کہ بات کی پہلے تصدیق تو کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو عمران خان نے آپ کو پتہ ہے قومی ٹی وی پہ آ کے تقریر کی تھی کہ پاکستان میں جو گیس کے ذخیرے ملنے والے ہیں نا، اس سے تو ہم پوری دنیا کو گیس فراہم کریں گے، ہم انڈیا کو گیس دیں گے، افغانستان کو دیں گے، ایران کو دیں گے۔ اس طرح کے وعدے وزیر اعظم نے کیے تھے، تو آپ پہلے تصدیق تو کر لیتے۔ آج آپ اسی کے اوپر آپ کا لیکچر آیا ہے کہ پہلے تصدیق کر لیا کرو پھر باتیں پھیلایا کرو۔ تو جناب یہ تصدیق کر لو، صرف لاہور نے ترقی نہیں کی، پورے پنجاب نے ایز کمپیئر ٹو پاکستان شہباز شریف کی قیادت میں سب سے زیادہ ترقی جو ہے وہ پنجاب نے کی ہے۔ جیلس نہ ہوں اور اس کو مثال بنا کے پاکستان میں اسی طرح کی ترقی کروائیں۔ خدا حافظ فار شیئرنگ، لائکنگ، سبسکرائبنگ۔ خدا حافظ۔